مسیح خداوند کے بابرکت عظیم اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ رائل گاسپل منسٹری کی طرف سے آپ کو بہت بڑی سی دعائیں اور بہت زیادہ سلام قبول ہو۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن کے لیے کہ ہمیں خداوند نے یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کی حضوری کے اندر آئیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ جو خداوند میں مسرور رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ارادے قائم رہتے ہیں، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم غور کریں گے ابلیس کس طریقے سے ہمیں پھنساتا ہے، ابلیس کی کیا چال ہوتی ہے اور ابلیس کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ابلیس بہت دھوکے باز ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھو کہ طرح طرح سے ابلیس اپنے کام کرے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، بلکہ ہمارا رکھوالا، ہمارا چنڈاول کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ تو ہمیں خدا کی تعلیم کے اوپر غور کرنا ہے، ہمیں کلام مقدس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہمیں اس کو جاننا ہے۔ وہ کلام میرے لیے کیا ہے، وہ کلام میرے فیملی کے لیے کیا ہے، وہ کلام میرے بہن بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہم خدا کے کلام کے احترام کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے میں حوالہ جات جو ہے نا وہ شارٹ دیتا ہوں اور بڑا سادہ سا الفاظوں کے اندر خدا کے کلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا زبور 91، اس کی 30 آیت ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، امثال کی کتاب اس کا 6 باب، میں پڑھتا ہوں۔ اب غور ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے ابلیس کے کیا منصوبے ہماری زندگی کے اندر ہے، ابلیس کس طریقے سے جو ہے نا ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ ان کی ابلیس کی نظر جو ہے وہ کن لوگوں کے اوپر ہے۔ ہم پڑھیں گے جی امثال 6 باب کی 26 آیت سے، 26 آیت سے۔ ہاں جی، ایک ہی آیت پڑھنی ہے۔ کیونکہ چنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زنایا قیمتی جان کا شکار کرتا ہے۔ زینیا کیا کرتا ہے؟ قیمتی۔ اب زینیا قیمتی جان کا شکار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت و تشریف رکھیے۔ اب دیکھیں خداوند کا کلام ہمیں کیا فرما رہا ہے اور خداوند کا کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تجھے صیاد کے پھندے سے، پھندا کیا ہے؟ جال۔ آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے اوپر خدا اپنی رحمت برساتا ہے، لیکن ابلیس کی چال سب سے پہلے شکار کس کو کرتا ہے؟ بچوں کو۔ پھر شکار کرتا ہے جو خدا کے نزدیک ہیں، پھر وہ شکار کرتا ہے کہ جو خود ان فیوچر خدا نے اپنے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا، جن لوگوں کے وسیلے سے خدا نے کام کرنا ہے۔ اب میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، تو میرے بھائی میں نے گاؤں جانا، ٹھیک ہے، تو میرے بارش ہونی،
ٹھیک ہے، میرے بھائیوں نے جو ہے نا ایک چھتری نما وہ ٹوکرا سا ہوتا تھا، اس کے نیچے ایک لکڑی لگانی، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے نا دانا یا روٹی ڈال دینی، تو وہ پرندوں نے آ کے کھانی، انہوں نے کھینچنا تو وہ اس کے نیچے کیا ہوتے تھے؟ پھنس جاتے تھے، جال کے اندر آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ابلیس کیا کرتا ہے؟ طرح طرح سے، اب کوئی بھی ایک فیملی ہے، بچے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اب بچے کو اگر باپ یا ماں چھوٹے کو پیار کرے گی نا تو وہ بڑے کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا، دیکھا تیری ماں یا تیرا بھائی کیا باپ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ابلیس آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ابلیس کہے گا، اس کے دوسرے کے ذہن میں ڈال دے گا، وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کی جہ ہو رہی ہے، اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، تیری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو مخالفت کیا ہو رہی ہے؟ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ ابلیس کی تھنکنگ کو جانو۔ ابلیس کی تھنکنگ کو ہم کس طریقے سے جان پائیں گے؟ جب ہم خدا کے اندر رہیں گے۔ جب ہم خدا کے اندر رہیں گے، ٹھیک ہے، تو خداوند نے کیا کہا کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے۔ اب جو خدا کے پلان کے اندر ہے، حالات جیسے بھی ہوں، بیماری ہو، تنگی ہو، جیسے بھی حالات ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب آج ہم لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئے گی ابلیس کس طرح سے ہماری زندگیوں سے خوش ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، اب مجھے کل ایک کال آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں پاپا جی ہمیں ایک جو ہے نا گھر میں جو ہے نا ہمارے بزرگ جو ہے نا گھومتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے۔ میں کہا پترو تانوں کچھ کہندا ہے وہ تانوں سمجھ نہیں آتی۔ اب ابلیس نے جال بچھا دی ہے، اس کا کام ہے بندوں کو پکڑنا، جانوں کا نقصان کرنا، اور وہ کس طریقے سے نقصان کرتا ہے؟ حالاتوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو۔ تو میں جب سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ ابلیس نے تو میرے یسوع کو بھی آزمانے سے یا اس کو بھی گرانے سے باز نہیں آیا تھا، لیکن میرا یسوع نے اس کو شرمندہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ابلیس ہماری زندگی کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بچوں کو پیدا کر دینا ہی جو ہے نا یہ بڑی بات نہیں ہے، ان کی پرورش، ان کو خدا کے نزدیک لانا، ایکسپیرینس کروانا، یہ اصل کام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو۔ اب جب بچہ ایک سائیکو ہو جاتا ہے یا بچے کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ تو کم تر ہے اور تیرا بھائی جو ہے نا وہ اپر ہے، یا کچھ فیملیوں کے اندر ایسے کہ بیٹیوں کو پیار نہیں اتنا کیا جاتا اور بیٹوں کو بہت پیار کیا جاتا ہے۔ باپ اور ماں کے لیے اولاد ساری ایک ہوتی ہے، ساری ایک ہوتی ہے، لیکن ابلیس کی تھنکنگ دیکھو کہ ابلیس کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ اب یوسف کی زندگی میں اس کے باپ کا اس کے ساتھ کیا تھا؟ زیادہ پیار تھا۔ ابلیس نے اس کے بھائیوں کے وسیلے سے کیا کام کر دیا؟ اب باپ سے، جیسے میرے اور آپ کے بھی فرسٹ جو ہے فادر اینڈ مدر، ماں ہوا اور بابا آدم، اس کو جب خداوند نے کہا کہ تم نے اس پھل کو نہیں، کیا لفظ آیا؟ نہیں کھانا، ابلیس نے کیا کیا؟ اسی پھل کے اوپر ان کی نظر لے کے گیا، اسی پھل کی طرف۔ تو یہی آج بھی ابلیس یہی کام کر رہا ہے، ابلیس یہی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سی جانوں کا؟ زانیہ قیمتی جانوں کا شکار ہے۔ اب دیکھو کہ جو خدا کے، میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر میں اکثر لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ یار آپ بڑے خاص ہو، آپ بڑی خاص ہو، بیٹا آپ خاص ہو، بیٹا آپ خاص ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا آپ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ آپ خاص ہو، کیوں؟ تو میں نے ایک دن جب میں ویڈیو کال پہ اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو لیا ہوا تھا، تو میں ان لوگوں کو یہ چیز سکھا رہا تھا کہ بیٹا دیکھو،
اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ چیز جانو، آپ کے اگر روحانی باپ کی نظر آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے، آپ کے جسمانی باپ کی نظر نہیں دیکھ رہی، دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھ لی، لیکن میرا اور آپ کا خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ خدا کے منصوبے میں ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر کون جو ہے خاص ہوا؟ جس کے اوپر میرے خدا کی نگاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے اوپر کس کی نگاہ ہے؟ تو ہم کیا ہیں؟ ہم خاص ہیں، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی نظر میں ہیں، خدا کے منصوبے میں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنی ویلیو کو جانو۔ ابلیس کیا کام کر رہا ہے؟ اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ آج کل ابلیس نے بھائی بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو آپس میں ہی لڑوایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بڑا ہمارا دشمن ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ جو دشمن ہے ہم اسی کو جان نہیں رہے ہیں۔ اس دشمن کو ڈھونڈو اور اس کو مارو اپنی زندگی کے اندر سے۔ کوئی بھی غلط بیانی کر کے وہ رشتوں کے اندر اگر دراڑے آنے دے رہا ہے، اب سانپ کیا بچہ، اس کو جتنا مرضی دودھ پلا لو، جتنا مرضی دودھ پلا لو، اس نے کیا کرنا ہے؟ ڈسنا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے زہر اگلنا۔ ابلیس کا کام ہے زندگیوں کے اندر، رشتوں کے اندر زہر کو اگلنا، لیکن وہ زندگیاں باعث سے برکت نہیں جو ابلیس کا کام کر جاتی ہیں۔ میری اپنی زندگی کے اندر ہے، جن لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے، جن لوگوں کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھا، اپنے پیٹ کی فکر نہیں کی، اگلوں کے پیٹ کی فکر کی، انہوں نے بھی ڈنگ مارا۔ تو جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو میرے خدا نے مجھے سکھایا کہ یہ ابلیس کا کام ہے۔ آپ کا بہن بھائی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ بچھو کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ جانی دشمن۔ ابلیس ہمارا کیا ہے؟ جانی دشمن ہے۔ وہ طرح طرح سے پھندے، طرح طرح سے اپنے بندوں کے لیے جو ہے نا، مطلب خدا کے بندوں کے لیے وہ منصوبے بناتا ہے، میں کس طریقے سے اس کو خراب کروں، میں کس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر ہلچل کو لا سکتا ہوں۔ لیکن جو خداوند کا بیٹا ہے، جو خدا کی بیٹی ہے، وہ کبھی ابلیس کے منصوبوں کو اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس نے ایوب کی بیوی کے اندر آ کے بھی کام کرنے کی اس کے وسیلے سے کوشش کی تھی۔ جب ایوب بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر تھا، تو اس نے کیا کہا کہ تو کس کا انکار کر، لیکن اس نے کہا کہ اے احمق عورت، کیا ہم خدا کے گھر سے دکھ پائیں، سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اب دیکھو، ابلیس اس کی بیوی کے اندر آ کے، جیسے ہوا کے اندر آ کے کام کیا، اسی طریقے سے اب بھی زندگیوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جب دعا کے اندر ہم پاورفل ہوں گے، جب کلام پڑھنے میں ہم دلیری پکڑیں گے اور کلام کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ ابلیس کس جگہ پر ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کو زندگی میں مت کوشش کرنے دیں، ابلیس کو خوش نہ ہونے دیں، بلکہ کس کو ہم نے خوش کرنا ہے؟ اپنے خداوند خدا کو۔ اگر رشتوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر کچھ باتیں آ جاتی، کچھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ ابلیس یہی چاہتا ہے گھرانے خراب ہو، رشتے خراب ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر لوگ الزام تراشیاں لگائیں۔ اور میں ایک چیز جانتا ہوں، ہاللیلویہ، میں جانتا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے ورڈز کو بولنے سے گریز کرو۔ ابلیس لفظوں کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ زندگیوں کے اندر زہر کو گھولتا ہے۔ اب جن بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایونجلسٹ ہیں، ہم پاسٹرز ہیں، ہم فلان ہیں، ہم دھمکان ہیں، ٹھیک ہے، کام ابلیس ان کی زندگی میں کر رہا ہے اور بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے اور زندگیوں کو حاضر کیا ہوا ہے۔
کچھ لوگوں نے زندگیوں کو حاضر کیا ہوا ہے کہ لو ہم خدا کو بھی لوگوں کے سامنے ہم رب رب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم بند کوٹری میں ہوتے ہیں ہم سیاستیں کرتے ہیں۔ ملعون ہے وہ جو اپنے بستر پر کسی کے لیے غلط سیاست کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے لفظوں کے قدر کرو۔ آپ کا ایک لفظ کسی کے بارے کے اندر جب جھوٹی بات کہتا ہے اور اس جھوٹی بات کو گڑنے والا، بنانے والا، پیش کرنے والا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، ہم دوسروں کو رب رب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اپنی زندگی ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اب ابلیس کی نظر میں ہم سب سے پہلے ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کے اندر ابلیس کو کام کرنے دوں تو پھر میں رب کا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ہر وقت کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، میں ہر وقت خدا کی ورسز کو پڑھتا رہتا ہوں، میں خدا سے دعا کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کے اندر ابلیس اپنا کام نہ کرنے پائے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں، ہر وقت دعا میں رہا کرو، دعا کیا کرو، ابلیس کی چلاکیوں کو جاننے کی کوشش کرو، ابلیس کو اپنا ایکسپیرینس کرو ابلیس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، یہ کس طریقے سے چال چلتا ہے، یہ کس طریقے، جس دن آپ اس چیز کو جان جاؤ گے آپ کی زندگی کے اندر وہ فیلئر ہے سب سے بڑا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اتنا بڑا مسئلوں کو لے کے کریٹ کر دیتا ہے کہ پورے کے پورے رشتے، اتنے سالوں کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو گمانڈی پیسے کا جو ہے اس نے ڈیزائن میں ڈال دیا ہے، سٹیٹس کا ڈال دیا ہے، جوتے کپڑوں کا ڈال دیا ہے، کئی چیزوں کا ڈال دیا ہے۔ لیکن میرے خدا کو جاننے کی کوشش کرو، اس سے بڑھ کے امیر بندہ ہی کوئی نہیں جس کے اندر اور جس کی نظر کی خدا کی نظر میں ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی کہ ہم خدا کی نظر میں رہیں، خدا سے ہر وقت کہیں کہ تیرے رحم کی نگاہ کس پر ہو، سب بولے تیرے رحم کی نگاہ مجھ پر ہو، کیونکہ جو خدا کی، جس کے اوپر خدا کی نظر ہوتی ہے وہ ہر طرح سے بلیس مور دین بلیس ہوتا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے گھرانوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی کلیسیا کے اوپر، اپنے فائنانس کے اوپر، اپنے ہر طرح کی چیز کے اوپر خدا ان کی رحم کی نگاہ کو مانگا کرے، خدا ان کے لہو کو مانگے، ابلیس کی تاثیروں کو جھڑکے، ڈانٹے، تاکہ ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر کام نہ کرنے پائے۔ ہاللیلویہ۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر، آج میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بہت سے بہن بھائی، ماں باپ بیٹے، اولاد، ٹھیک ہے، ماں باپ کی نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اب ماں باپ ہے وہ اپنے گھمنڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، بیویاں شوہر کے تابع نہیں ہیں، شوہر باہر جو ہے نا چکروں میں لگے ہوئے۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ کس کے کام ہے؟ سارے ابلیس کے کام ہے۔ اور ہم کیوں ابلیس کو خوش ہونے دیں جبکہ ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو اپنے گھروں کے اندر خالی رکھو نہیں، اس کو ڈیلی پڑھو، بار بار پڑھو، کیونکہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو ابلیس تم سے کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا۔ ہمیں ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ہم دعا کریں، ٹھیک ہے، کہ دعا کرنی ہے ہم نے کلام کے طریقے سے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیوں کہ میرا خدا ہر روز مجھے بیسٹ آف بیسٹ بلیسنگز کو دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو دعا کرتا ہوں کہ خداوند جتنی جانیں یہاں پر موجود ہیں اور جتنے آن لائن سن بھی رہے ہیں، سب کے گھرانوں کے اوپر سے ابلیس کا سارا بندھن، سارے جوئے اور ہر طرح کی تاثیریں ٹوٹے ان دا نیم آف جیسس مائٹی گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔ اور سم ٹائم ابلیس کا یہ بھی کام ہوتا ہے، ہم چرچ آنے کو ہمارا دل کرے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے لیٹ جا تو تھکا ہوا ہے، وہ باڈی میں ایسا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت اس کو ڈانٹو اور بھاگو چرچ کی طرف۔
हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आप एक ताजगी खुदा के रूह से, खुदा की ब्लेसिंग की ताजगी को क्या करोगे, पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तेनू चंगियां चीजां नाल, और जानता है। ठीक है। तो हर रोज चंगी से चंगी, अच्छी से अच्छी चीजों को, मॉडर्न के ब्लेसिंग को जो है ना हमने रिसीव करना है अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके घरानों के ऊपर खुदावंद अपने महर की नजर हमेशा रखे। गॉड ब्लेस यू।